کے سامنا کرنے سے، آنکھیں چرانے سے ہم کبھی مسائل کے حل تک، مسائل کی تہ تک نہیں پہنچ پائیں گے. ضرورت ہے مکالمے کی، یہی ہمارا ورثہ ہے، یہی ہمارا ماضی ہے. ہمیں ضرورت ہے، شدید ضرورت ہے مکالمے کی. الف مکالمے کی سمت سفر ہے. ہم نے پچھلے ہفتے بات کی تھی اجتہاد کے موضوع پر. گفتگو بہت بسیط تھی، بہت طویل تھی، بہت سارے نکات تشنا تھے. ہم نے اپنے اسی پینل کو آج دوبارہ جیو اسٹوڈیوز آنے کی زحمت دی ہے. ہم وہ نکات، وہ گفتگو جو پچھلے پروگرام میں شامل نہیں کر سکے تھے، وہ اس پروگرام میں شامل کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے معزز مہمانوں کا آپ سے ایک بار پھر تعارف کرائیں، ملاحظہ فرمائیے پچھلے پروگرام کی کچھ جھلکیاں. اصطلاحاً اجتہاد کا دائرہ یا محل وہ ہوگا جہاں شریعت براہ راست آپ کو کوئی قانون سازی نہیں کر کے دے رہی. یہی وجہ ہے کہ امام شافعی نے موافقات میں اس بات کو بیان کیا کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک آدمی مسلمان نہیں ہے لیکن وہ کسی معاملے میں اجتہاد کر کے آپ کے سامنے ایک ایسی رائے رکھ دے جو سب کے نزدیک قابل قبول ہو جائے. جو منابع شریعت ہے ان کو سامنے رکھ کر حکم خدا کو دریافت کرنے کا نام ہمارے یہاں اجتہاد رکھا گیا. مقاصد الشریعہ اور اہداف شریعت جو ہے وہ بیسیکلی اس کا تعلق اجتہاد کی میتھڈولوجی سے ہے. محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز ہو، مختصر تعارف اپنے معزز مہمانوں کا. خواتین حضرات تشریف فرما ہیں محترم جاوید غامدی صاحب. خواتین حضرات اس پروگرام میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، خاص طور پر لاہور سے. ممتاز عالم دین ہیں، صاحب نگاہ ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور آج ہمارے ملک عزیز کے ممتاز محققین میں آپ کا شمار. خواتین حضرات تشریف فرما ہیں علامہ رضی جعفر مجتہد صاحب. خواتین حضرات آپ سے کون واقف نہیں، نجف اشرف سے آپ نے تعلیم حاصل کی، کئی کتابوں کے آپ مصنف، صاحب نگاہ، اور آج آپ کی کلمات، آپ کی گفتگو اور اتحاد بین المسلمین کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. خواتین حضرات سہیل عمر صاحب ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں لاہور سے. اقبال اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں، کئی کتابوں کے آپ بھی مصنف ہیں، صاحب نگاہ ہیں اور ان موضوعات پر آپ کی گہری نظر ہے. خواتین حضرات اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں محترم ڈاکٹر ناصر زیدی صاحب. ڈاکٹر ناصر زیدی صاحب اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد سے منسلک ہیں، پیشہ تدریس. خواتین حضرات ڈاکٹر ناصر زیدی نے ایران سے پی ایچ ڈی کیا اور یہ موضوعات، یہ مسائل، ان پر آپ گہری نظر رکھتے ہیں. پروگرام کا سلسلہ ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے سلسلہ کلام ٹوٹا تھا. غامدی صاحب، ڈاکٹر ناصر نے حوالہ دیا امام شافعی کا. تلفیق کا ایک مسئلہ ہے جو امام شافعی سے نے اس پر بڑا کام کیا اور یہ فرمایا کہ بیک وقت ایک سے زیادہ اماموں کی تقلید ہو سکتی ہے. تو کیا اس اجتہادی سوچ کو اگر آج کے معاشرے پر منطبق کر لیا جائے تو مسائل کا حل نہیں نکل آئے گا؟ امام شافعی بھی بہت جلیل القدر فقیہ ہیں لیکن آپ ان کا تنہا حوالہ کیوں دے رہے ہیں؟ ہمارے صدر اول میں تو کسی کی بھی اس سے مختلف رائے نہیں. یعنی سبھی علماء کا، سبھی فقہا کا یہ نقطہ نظر تھا کہ آپ جس فقیہ کی رائے پہ چاہے عمل کر سکتے ہیں. صحابہ کرام کے دور میں، صحابہ کرام کے بعد لوگ مختلف فقہا کی آراء پر عمل کرتے تھے. خود صحابہ کرام میں جو فقہائے صحابہ تھے ان میں سے ایک کی رائے پر لوگ صبح عمل کر رہے ہوتے تھے، شام کو تصحیح ہو جاتی تھی، دوسری کی رائے پر عمل کر لیتے تھے. تو یہ چیز اس زمانے کی نہیں ہے، یہ تو موجودہ زمانے میں آ کر یا اس کے بہت بعد آپ کہہ سکتے ہیں مسئلہ پیدا ہوا کہ ایک آدمی ایک امام کا اگر مقلد ہے، یہ اصطلاح وجود میں آئی. اگر ایک امام کا مقلد ہے تو کیا وہ دوسرے کسی امام کی رائے پر عمل کر سکتا ہے؟ بہت بعد کی چیز ہے، یعنی یہ پہلے دور کی چیز نہیں ہے. ٹھیک، تو بیک وقت کئی اماموں کا مقلد ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ میری رائے پوچھ رہے ہیں تو میرے نزدیک تو ایک مسلمان کے لیے سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی صاحب علم کے پاس جائے گا، اس کی رہنمائی میں قرآن و سنت کا منشا سمجھے گا. اگر کسی دنیوی معاملے میں رائے لینی ہے تو اس سے رائے لے گا، جس چیز پر وہ مطمئن ہو جائے گا اسے قبول کر لیں گا. ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی سوال ہی نہیں ہے اس بات کا. تقلید مجتہد معین کیا ضروری ہے یا آپ غامدی صاحب سے اتفاق کر رہے ہیں؟ یا ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے، اور یہ اس پر اصرار کرنا بھی یہ بعد کی چیز ہے. ٹھیک، ہمارا معمول یہی رہا ہے اسلامی تہذیب میں جو فرما رہے ہیں، اور عوام کے لیے یہی چیز جو ہے یہ موزوں ترین اور سب سے زیادہ وسعت رکھنے والی ہے. ٹھیک، ایک مسلمان بیک وقت کئی اماموں کا مقلد ہو سکتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا ابھی کہ تقلید مجتہد معین. آپ کیا فرماتے ہیں، کیا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں، ایسا ہے کہ ہمارے یہاں تو جو روایت ہے وہ یہ کہ جب 12ویں امام فرض عقائد میں تشریف لے جانے لگے تو لوگوں نے سوال کیا کہ اب جو مسائل پیش آئیں گے تو ہم
اس کے بارے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے. امام نے فرمایا کہ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فيها الى روات احاديثنا فانهم حجتي وانا حجة الله. اب جو آنے والے مسائل پیش آئیں گے ان میں تم فقہاء اور مجتہدین کی طرف رجوع کرنا، اس لیے وہ میرے نائب ہے، میں اللہ کا نائب ہوں. تو اب یہ جو عہد غیبت میں مجتہدین ہیں یہ اتھرائز کیے گئے ہیں ہمارے یہاں امام کی طرف سے. اچھا. اتھارٹی کی بنا پر ایک وقت میں انسان کوئی کسی مجتہد کی اور کوئی کسی مجتہد کی تقلید میں، یعنی مرجع کی بات آپ کر رہے ہیں کسی. اچھا علامہ صاحب یہ بات، اچھا ناصر صاحب آپ اسی خیال سے اتفاق کریں گے؟ بھلے آپ کی میں رائے لے لوں کہ کیا بیک وقت ایک مسلمان کئی اماموں کا مقلد ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے اس معنی میں، لیکن آپ کو دونوں جگہ الگ الگ کر کے دیکھنا. جب آپ شیعہ نقطۂ نظر کو پیش کر رہے ہیں تو جیسا کہ مولانا نے بتایا، میں کہوں گا کہ اس وقت اگر امام نے یہ کہا تھا کہ ایک فرد کی طرف، تو اس وقت کا تقاضا تھا. آج اس وقت شورائی اجتہاد، آج اجتماعی اجتہاد، اگر 20 مجتہدین ہیں ان کو مل کر ایک شورا بن جاتی ہے، ایک کونسل بن جاتی ہے، تو آپ اس کی تقلید کر سکتے ہیں. ایک یہ نقطہ نظر. دوسری بات، اگر آپ اہل سنت کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو چیز جاری ہے وہ 4 مذاہب کی تقلید. میری نظر میں یہ ہے کہ اگر اسی سے اگر میں غامدی صاحب کے نقطے کی طرف نہ آؤں تو چاروں مذہب کی طرف ہی نہیں، بلکہ شیخ شلتوت جو بہت بڑے عالم اہل سنت ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مذاہب خمسہ یعنی کسی بھی مکتب کی اگر آپ تقلید کریں، پیروز کے بن جائیں، تو آپ مجزی ہیں، یعنی قیامت کے دن آپ کو جو ہے وہ آپ کے پاس اس کا جواز موجود ہوگا. ٹھیک، یعنی بیک وقت آپ 5 اماموں کے مقلد ہو سکتے ہیں. بیک وقت سے مراد جو چیز اچھی لگے آپ لے لیں، جو چیز اچھی جو لگے آپ کو مثلا وہ اس لیتے میں کوئی وہ نہیں. نہیں. یہ ہمارے یہاں آقا باقر صدر شہید جو گزرے ہیں جی ان کا مسلک یہ تھا کہ زمانے میں بہت سارے مجتہد ہوں گے، جی ان مجتہدین کی ایک کمیٹی بننی چاہیے اور یہ کمیٹی جو فیصلہ کرے وہ سب پر نافذ ٹھیک ہے. ہونا چاہیے. اچھا علامہ صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مرجع کی آپ نے بات کی، تقلید کی آپ نے بات کی، 200-250 برس پہلے یہ مرجع کا ایک انسٹیٹیوشن سامنے آیا، اس سے پہلے کیا تھا؟ نہیں، یہ ہمارے یہاں جو یہ انسٹیٹیوشن ہے ہاں. یہ ایک تسلسل ہے. اچھا پیغمبر اسلام کے بعد امیر المومنین امام وقت تھے، پھر امام حسن امام وقت تھے، ٹھیک ہے. یہاں تک کہ امام اثر. ٹھیک امام اثر جب غیبت میں جانے لگے ٹھیک، اس کے بعد تو انہوں نے مجتہدین کو اتھرائز کیا. اچھا تو اس لیے ان کے وقت سے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. اچھا وہاں سے پورا اسی وقت ایک لڑی ہے، ایک تسلسل ہے. جناب شیخ کلینی ہیں، پھر شیخ مفید ہیں، شیخ توسی ہیں، شیخ صدوق ہیں، سید رضی ہیں، سید مرتضیٰ ہیں. اچھا اس طرح ایک تسلسل ہے ہر دور. جن معنوں میں مرجع کو آج لیا جاتا ہے، یہ امام اثر کے فوری بعد شروع ہوا. فوری بات شروع ہو گیا جی، تھا. شروع ہوا. جاز کنیکشن اور 300 روپے کا اسکریچ کارڈ 0 میں. اب بات کرو. جاز کنیکشن اور 300 روپے کا اسکریچ کارڈ 0 میں. اب بات کرو. جاوید احمد گاندھی صاحب، سرکار نصوص قرآنی اس میں اجتہاد ہو سکتا ہے؟ میں نے تو یہ بات پہلے عرض کر دی تھی آپ سے کہ اجتہاد کی اصطلاح ہی ہم اس معنی میں بولتے ہیں کہ جن معاملات میں قرآن و سنت میں کوئی رہنمائی نہیں ملے گی وہاں ہم مسئلے کو حل کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیے اس میں مسئلے کی نوعیت دیکھی جائے گی، اس کے لحاظ سے کوئی اہل آدمی اجتہاد کر دے گا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مال گزاری کے معاملات پیش آئے تو رومی دیوان موجود تھا، پورا کا پورا اختیار کر لیا گیا، بلکہ ایک لمبے عرصے تک عربی زبان میں مال گزاری کے معاملات نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ مسلمان اس سے بہت زیادہ واقف نہیں تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جتنے معاملات ہیں ان کا کوئی قرآن و سنت سے ضروری نہیں ہے کہ براہ راست تعلق ہو. ٹھیک ہے. ایک میرا اصول سوال ہے. یہ تھا، میں آپ سے اور واضح کرتا ہوں یہ بات کہ قرآنی احکامات ہیں جو 1400 برس سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، جب سے قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، ان کے معنی ہمارے پاس آ رہے ہیں، ان کی تفہیم ہم لے رہے ہیں. کیا ان کے معنوں میں، ان کی تشریحات میں، یا ہم عذر پیش کر کے رخصت لے سکتے ہیں؟ یہ ساری باتیں خود بیان کر دی گئی ہیں قرآن مجید میں. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے حکم کو سمجھنا ہے. یہ امام ابو حنیفہ نے سمجھا ہے، امام مالک نے سمجھا ہے. ہو سکتا ہے کہ میرا نقطہ نظر اس سے مختلف ہو، میں اس کو دوسرے طریقے سے سمجھوں، اور یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا. قرآن و سنت کے بارے میں صحیح تعبیر یہ ہے کہ کیا ان میں تفقع کا دروازہ بند ہو گیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ بالکل بند نہیں.